جی ویورس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنال پٹواری کے جابس اناؤنس ہو چکی ہیں، تو اس میں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کہاں سے تیاری کرنی ہے، اور اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، تو کنال پٹواری کون ہوتا ہے، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، کیا اس کا کام ہوتا ہے، اور اس کا سیلری پیکج کتنا ہوتا ہے، تو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایڈ دکھا دیتا ہوں جو کہ نیوز پیپر میں آیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سنڈے ہے اور اس کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ PPSC کی ویب سائٹ پہ اناؤنس ہو جائے گی۔ تو آپ اس میں اپنے اکارڈنگ چیک کر سکتے ہیں، اپنی جو آپ کی لوور چناب کنال سرکل ہو، جو اپر چناب کنال سرکل جو کہ دیا ہوا ہے نیم آف کنال سرکل میں، تو آپ اپنے اکارڈنگ اپنے ڈسٹرکٹ کے اکارڈنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی سیٹس ہیں، نمبر آف پوسٹ کتنی ہیں، اس میں اسپیشل پرسن کی کتنی ہے، مینورٹی کوٹا کتنا ہے، وومن کوٹا کتنا ہے، امپلائی کوٹا کتنا ہے، اور اوپن میرٹ کتنا ہے۔ تو آپ نے اپنے اکارڈنگ اس میں دیکھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کی ایج لمٹ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 18 سے 28 تک ہے میل کے لیے، اور پلس 5 ایئر آپ کو مطلب اس کا ایج ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد فیمیل کے لیے 18 سے 28 پلس تو آپ کو 8 سال مزید مطلب ہیں، تو 36 ایئر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو فیمیل ہے۔ اس کے بعد اسپیشل پرسن بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، 43 ایئرز ان کی ایج ہے۔ تو اس میں جو کوالیفیکیشن کیا مانگی ہوئی ہے، انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں، یا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہو آپ کا، اس کے ایکویلنٹ ہو، اور اس کے ساتھ میں آپ کے پاس 3 منتھ ڈپلومہ ہو کمپیوٹر کا، MS آفس کا، ٹیفٹا سے جو ہوتا ہے، یا اس طرح کا کوئی ہو۔ تو اس کا تھرڈ جو کرائٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جب ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ وہ ہوگا کتنا، انگلش کا ہوگا، اس میں آپ نے 40 ورڈز پر منٹس آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اس کا سلیبس بھی چیک کر سکتے ہیں، اس میں سلیبس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا کیا جنرل نالج ہوگا، جیوگرافی ہوگی، میتھمیٹکس، انگلش، اردو، سارا کچھ ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کہ کنال پٹواری ہوتا کون ہے، مطلب اس کا کیا جاب ڈسکرپشن کیا ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے، تو اس کے فرائض کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ سٹرکچر دیکھ لیں، ایک ضلع دار ہوتا ہے، اس کے نیچے 5 سے 6 پٹواری ہوتے ہیں، کنال پٹواری۔ تو میں نے یہاں 3 لکھ دیے ہیں، ویسے آپ وہ کیونکہ ڈفرینٹ مطلب موازیات ہوتے ہیں یا حلقے ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، کسی میں کم بھی ہوتے ہیں۔ تو کنال پٹواری کا یعنی جو سینئر انچارج ہوتا ہے وہ ضلع دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ان کا جو سینئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپٹی کلیکٹر انہار۔ اس کے بعد ان کے جو سیکٹری ہوتے ہیں انہار کے، تو وہ ہیڈ وغیرہ وہی ہوتے ہیں۔ تو جو کنال پٹواری ہوتا ہے مطلب وہ جو لویسٹ مطلب ان کی جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو فیلڈ کا امپلائی ہوتا ہے اسے کنال پٹواری کہتے ہیں، یعنی اسے نہری پٹواری بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو اس کے اختیارات اور فرائض ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک BPS 11 کی جاب ہے، یعنی اسکیل 11 کی یہ جاب ہے۔ تو اس کا سیکنڈ آپ دیکھ لیں، نہری پانی کی باری کی سکیم تیار کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نہری پٹواری ہوتا ہے یعنی کنال پٹواری، وہ کیا کرتا ہے، نہری پانی کی باری کی سکیم تیار کرتا ہے، کون کتنے وقت کے لیے استعمال کرے گا، کب کرے گا وغیرہ، مطلب کتنے ٹائم کے لیے وہ استعمال ہوگا، سارا سٹرکچر وہ بناتا ہے ایک، جسے ہم عام زبان میں واہ بندی بھی کہتے ہیں۔ تو تھرڈ یہ مطلب جو کنال پٹواری ہوتا ہے وہ آبیانہ کی تیاری کرتا ہے۔ آبیانہ سے مراد پانی کا ٹیکس ہے جو کہ کاشتکار پر سالانہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وصولی بذریعہ نمبردار کی جاتی ہے۔ وہاں کا متعلقہ نمبردار ہوتا ہے جو علاقے کا، وہی وصول کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو مطلب جو پٹواری ہوتا ہے کنال کو، اس کو جمع کروا دیتا ہے، وہ پھر اسے اس کا چلان بنا کر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ ٹیکس کاشتکار کی زمین پر جتنی اس نے کاشت کی ہے لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اس کاشتکار نے زمین اپنی کاشت کی ہوگی تو اس کی بیاف پہ اس کو ٹیکس لگے گا۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایکڑ کا 400 ہوتا ہے، بیگھے کا 200 ہو گیا، یعنی ہر مطلب علاقے میں اس کا ٹیکسز جو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اس کے مطابق لگایا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، جس سے آبیانہ کافی علاقوں میں ڈیجیٹل ہو چکا ہے، بالکل بجلی کی طرح، بجلی کے بل کی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیونکہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، اس میں آپ کا جو آبیانہ ہے کافی علاقوں میں مطلب یہ ہو چکا ہے کہ جو ان کا آبیانہ ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں آتا ہے، جس کے ذریعے وہ آپ اپنے وہ کسی ایزی پیسہ ایپ کے تھرو یا بینکنگ سروسز کے تھرو وہ اپنا پے کرتے ہیں۔
فورتھ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا، وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ چیک بندی کے جو کیسز ہوتے ہیں، کیسز جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ذمہ دار بناتا ہے، لیکن جو اس میں جو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے وہ کنال پٹواری اس کی کرتا ہے، مطلب کوئی موقع دیکھنا ہو، کوئی انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہو ذمہ دار کو، وہ کنال پٹواری ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد 5 گرداوری کاشت کراپ انسپیکشن، یہ ایک ہی نام ہے ان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک پٹواری ہوتا ہے وہ موقع پر جاتا ہے، کاشتکار کی مطلب جگہ پہ جاتا ہے، اس کی فصل کو انسپیکشن کرتا ہے کہ اس نے اس قلعہ خسرہ نمبر میں کیا کیا چیزیں بوئی ہوئی ہیں، کتنا اس کا رقبہ ہے، تو اسی کی بہاف پہ وہ ایک اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ تو رپورٹ کرنے کے بعد وہ اسی بہاف پہ وہ ایک جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا آبیانہ، وہ آبیانہ اسی یعنی اس حساب سے لگاتا ہے کہ اس کی کتنی زمین تھی، اور اس کا یعنی ایکڑ کے حساب سے یا بگھے کے حساب سے اس کا کتنا مطلب اس پر ٹیکس بن رہا ہے، وہ اس فارم میں اسے بنا دیتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کی سیلری پہ، تو سیلری اس کی کیونکہ بیسک بی پی ایس 11 کی مطلب جاب ہے، تو میں آپ کو ایک اس کا چارٹ دکھا دیتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں سے آپ چارٹس کو دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو مطلب آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ بی پی ایس 11 جو 2022 میں اس کا اپڈیٹ ہوا تھا چارٹ، تو اب اس کی بیسک جو سیلری ہے وہ 18,650 ہے، اور جو آپ اوپر چیک کریں انکریمنٹ، جو سالانہ انکریمنٹ اس میں لگے گا وہ ہوگا 1310 روپے، یعنی سالانہ انکریمنٹ آپ سمجھیں کہ یہ دسمبر میں لگتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ جو بجٹ اناؤنس کرتی ہے جون میں، تو وہ اس کے علاوہ ہٹ کے وہ ڈفرنٹ وہ ہو سکتا ہے، جس طرح اس بار 35% بڑھائی ہے، پنشنر کی 17.5 بڑھائی ہے، تو اسی حساب سے وہ علیحدہ ہوگی۔ یہ صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں جو سالانہ انکریمنٹ آپ کا لگے گا وہ کس طرح ہوگا، 1310۔ باقی یہ سٹیجز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یعنی ہر سٹیج چینج ہوتی جاتی ہے ہر سال بعد۔ جی، آپ یعنی بیسک پہ اس کی یعنی 18,650 ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے مختلف الاؤنسز ہوتے ہیں، مطلب ٹریول الاؤنسز ہو گئے، اس کے علاوہ آپ کے میڈیکل الاؤنسز، بہت سارے جو گورنمنٹ مطلب ہر گورنمنٹ ملازم کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا سالانہ انکریمنٹ میں نے آپ کو دکھا دیا چارٹ میں، یعنی 1310 روپے۔ تو آپ تقریباً ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں 35,000 سے 38,000 کے قریب ہی یعنی اس کی سیلری بنے گی۔ تو اب بات رہی اس کی تیاری کہاں سے کریں، تو فرسٹ آف آل اس کی جو تیاری ہے، اس کے جو پاسٹ پیپر ہے انشاءاللہ ہم اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے، جو امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، تو انشاءاللہ جب بھی مطلب اس کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ اپنے چیک کر سکتے ہیں، آپ اسے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ باقی ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اس کا ٹائپنگ ٹیوٹر جو ہوتے ہیں نا، آپ وہی انسٹال کر لیں، اور ان میں جو ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، جو 15 سے 20 ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے، آپ وہاں سے اس کی تیاری کریں اچھے سے ہر ٹیسٹ کی۔ تو اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے top10fastfinger.com، تو آپ ادھر بھی جا کے آپ اس کی آن لائن تیاری کر سکتے ہیں، اس پہ یعنی ویڈیوز دی ہوتی ہیں، مطلب اس کے علاوہ ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، آپ آن لائن ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس میں پھر آپ کی ہر 1-2 منٹ کی آپ کی سپیڈ آ جاتی ہے کہ آپ کی کتنی سپیڈ ہو گیا، تو اس سے آپ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی کتنی تیاری ہو گئی ہے۔ جی شکریہ۔